شاہین کا مہمان۔ ایک بدمزاج بادشاہ اپنے خدمتگاروں اور سپاہیوں کے ساتھ ایک روز شکار پر گیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں دوپہر کا کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھا تو ایک شاہین نے اچانک آ کر اس کے سامنے بھنے ہوئے مرغ کو پلک جھپکتے میں اٹھا لیا اور تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ بادشاہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہین کا پیچھا کریں اور معلوم کریں کہ شاہین مرغ کہاں لے گیا ہے۔ بادشاہ کے حکم پر فوراً ہی لشکر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ شاہین کا تعاقب کرتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ وہاں سے سپاہیوں نے پہاڑ کی دوسری جانب بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان کے سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ بھنا ہوا مرغ دسترخوان سے اٹھا کر لانے والا شاہین بڑے مزے سے اس شخص کی خدمت کر رہا تھا۔ وہ پرندہ اپنی چونچ سے گوشت نوچ نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا، پھر وہ اڑا اور کہیں سے اپنی چونچ میں پانی بھر لایا۔ اس نے یہ پانی بھی اس شخص کو پلا دیا۔ سپاہی اس شخص کے قریب پہنچے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا، میں ایک تاجر ہوں، تجارت کے سلسلے میں اپنا مال لے کر جا رہا تھا کہ اسی راستے میں ڈاکوؤں کا سامنا ہو گیا۔ وہ میرا مال و دولت لوٹ کر لے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے قتل کر دیں۔ میں نے ان سے التجا کی کہ وہ مجھے جان سے نہ ماریں۔ میری التجا پر انہوں نے مجھے جان سے تو نہ مارا، لیکن مجھے اور میرے خچر کو باندھ دیا اور چلے گئے۔ دوسرے دن یہ پرندہ میرے لیے کہیں سے روٹی لے کر آیا، پھر روزانہ ہی کہیں نہ کہیں سے میرے لیے کچھ کھانے کو لاتا۔ آج بھی یہ بھنا ہوا مرغ لے آیا ہے۔ روزانہ 2 مرتبہ یہ پرندہ میری اسی طرح خدمت کرتا ہے جیسے میں اس کا مہمان ہوں۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے واپس جا کر اس کو یہ واقعہ سنایا۔ بادشاہ کو جب پوری صورتحال کا علم ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور وہ کہنے لگا، افسوس ہے ہم پر کہ ہم ایسے اللہ سے غافل ہو گئے ہیں جو اس انداز سے بھی اپنے بندوں کو رزق فراہم کرتا ہے اور اپنا نظام چلاتا ہے۔ اللہ سب کو رزق دینے والا ہے۔